السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان سے متعلق ان مختلف روایات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ دنیا بھر میں بنائی جاتی ہیں۔ آج ہم جن روایات کے بارے میں بات کریں گے ان کا بظاہر اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ ماہ رمضان میں دنیا کے مختلف حصوں میں ان تہذیبوں کی وجہ سے رمضان کا حصہ بن گئی ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان اسلام کا اہم ترین مہینہ تصور کیا جاتا ہے، جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ہر ممکن برے کاموں سے روکتے ہیں، اور اس مہینے کے آخر میں مسلمان عید الفطر بھی مناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں جس روایت کو منایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ 15 شعبان یا تقریباً رمضان سے 2 ہفتے پہلے بچوں کی ایک تقریب منائی جاتی ہے جسے حق لیلہ کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ یہ تقریب مغرب میں منائے جانے والی ٹرک اور ٹریٹ کی نقل ہے، جس میں چھوٹے بچے تیار ہو کے اپنے ماں باپ، دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ مختلف جاننے والوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اور جاننے والے یا اہل محلہ لوگ ان بچوں کو مختلف مٹھائیاں اور ٹافیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے متحدہ عرب امارات میں رمضان کی شروعات سے پہلے یہ ایک تقریب منائی جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے مصر کے بارے میں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ مصر میں شروع ہوتا ہے، مصر میں لوگ مختلف فانوس اور مختلف رنگوں کی لالٹین وغیرہ لگا کر رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ فانوس اور مختلف قسم کی لالٹین اور بلب وغیرہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ رمضان ایک خوشی کا موقع ہے اور اللہ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے، جس میں وہ نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ یکجہتی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے رمضان میں آنے کی خوشی کو مناتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ایسی روایت کے بارے میں جو کہ مجھے امید ہے زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے 1 یا 2 دن پہلے انڈونیشیا کے مسلمان نہر، جھیل یا سوئمنگ پول کے پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں اور نہاتے ہیں۔ اس سے وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ہندو مت مذہب کے اثر و رسوخ کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ ہندو مت میں گنگا ندی میں نہا کر اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا تصور موجود ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت انڈونیشیا میں وہاں کے تہذیب اور کلچر کی نشاندہی کرتی ہے۔ دنیا بھر میں رمضان کے مہینے میں سحری یا سحور کا وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے متعلق ایسی روایات موجود ہے جو کہ مختلف ممالک میں مختلف تبدیلیوں کے ساتھ اسے منایا جاتا ہے۔ یہ روایت ہے سحری میں لوگوں کو جگانے کی روایت۔ اگر ہم مراکش کے ملک کی بات کریں تو اس ملک میں ایک شخص جسے نفر کے نام سے پکارا جاتا ہے، اہل محلہ یا اہل علاقہ کے لوگ اسے اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور وہ شخص سحری کے وقت مختلف علاقوں میں جا کر بانگ بجا کر لوگوں کو جگانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اگر ہم ترکی کی بات کریں تو اسی طرح بہت بڑی تعداد میں لوگ عثمانیہ خلافت کی طرز کے کپڑے پہن کر اور ڈھول لے کر گلی محلوں اور سڑکوں پر جا کر لوگوں کو سحری کے وقت اٹھاتے ہیں، اور انڈیا کے شہر دہلی میں سحری والوں کے نام سے لوگ یہی کام سر انجام دیتے ہیں، جو کہ اللہ کا نام لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کو مختلف گلیوں میں جا کر اٹھانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہی روایت ہمیں پاکستان میں بھی ملتی ہے کہ ایک شخص مختلف گلیوں میں جا کر تیز آواز میں نعت پڑھ کے اور اعلان کر کے لوگوں کو سحری کے وقت اٹھانے کا کام کرتا ہے، لیکن یہ روایت پاکستان میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس روایت کی تھوڑی سی تاریخ میں جائیں تو یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے نسبت ہے کہ وہ صحابی بھی اسی طرح مختلف گلیوں میں چکر لگا کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو سحری کے لیے جگاتے تھے، تو اس وجہ سے زیادہ تر مسلمان ممالک میں یہ خوبصورت روایت ہمیں ملتی ہے جو کہ ایک طریقے سے اس دور کی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اب ہم رمضان سے متعلق ایک اور روایت کے بارے میں بات کریں گے جو کہ لبنان اور مختلف عرب علاقوں میں اس روایت کو منایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ افطار کے وقت توپ کو داغا جاتا ہے، جس سے افطار کے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور توپ داغنے کے فوراً بعد مغرب کی اذان کر دی جاتی ہے، جس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب افطار کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں مالدیوز کی تو اس میں افطار کے بعد ایک محفل سجائی جاتی ہے، جس میں مختلف شعراء جمع ہو کر رمضان سے متعلق شاعری کو پڑھتے ہیں اور لوگ اسے سن کر محظوظ ہوتے ہیں۔ اس طرح مالدیوز میں لوگ رمضان کا اہتمام کرتے ہیں۔
اور سب سے آخر میں اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہمیں ملتی ہے جو کہ رمضان میں پاکستان میں منائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخری روزے کے بعد مختلف خواتین اور لڑکیاں بازاروں میں جا کے چوڑیاں خریدتی ہیں اور ہاتھوں میں مہندی لگواتی ہیں، جس سے وہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی اور عید کے آمد کی خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ساری روایات آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جس کا اسلام سے تعلق ہو، مگر یہ روایات وہ ہیں جو کہ اسلام کی دنیا بھر میں پھیلنے کے ساتھ ان علاقوں کی تہذیبوں کا ملاپ کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ روایات رمضان کی خوبصورتی اور خوشی میں اور اضافہ کرتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے رمضان بھی بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ آپ کے علاقے یا آپ کے گھرانے میں رمضان کی کون سی ایسی روایات ہیں جو کہ منائی جاتی ہیں، آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ کے بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔